الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 سے ہم نے کیا سیکھا اور کتنی باتوں کا ہمیں علم ہوا، اس کا ذکر ہم کر رہے تھے اور اب تک ہم نے 4 باتوں کا ذکر کیا تھا۔ 5ویں بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اور اسے پورا نہیں کرتے ہیں تو سزا کے طور پر انہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے محروم کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کو اور عہد کو پورا کرنے پر رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کرنے پر اور عہد پورا کرنے پر جو اللہ تعالیٰ ان سے کیا ہے، اس کو پورا کرنے پر جو اجر و ثواب اور جو انعامات رکھا ہے، ان چیزوں سے محروم کر دیتے ہیں ان لوگوں کو جو عہد و پیمان توڑ دیتے ہیں۔ یہ سزا کے طور پر انہیں ملتا ہے۔ وہ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کہیں کہ وعدہ پورا کرو، عہد پورا کرو، تو یہ انعامات آپ کے لیے ہیں۔ اب اگر کوئی وعدہ توڑ دیتا ہے، عہد و پیمان کو پورا نہیں کرتا، تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے انعامات رکھے وہ نہیں دے گا، محروم کر دے گا اس سے۔ تو یہ سزا کے طور پر ملتا ہے، اور اس لیے کہ یہی اللہ کے عدل کا تقاضا بھی ہے۔ اللہ عدل اور انصاف کرنے والے ہیں، برابری کرنے والے ہیں۔ تو آپ کو پورا کرنے پر جو مل رہا تھا، پورا نہیں کرنے پر نہیں ملے گا۔ یہ سیدھا سادہ اس کا جواب ہے۔ اور یہاں پر بنی اسرائیل کو کہا گیا اپنا عہد پورا کرو، تو میں جو تم سے وعدہ کیا ہوں وہ پورا کروں گا۔ اب آپ نے عہد نہیں کیا تو وہ وعدہ بھی ہم پورا نہیں کریں گے۔ یہ عدل ہے، انصاف۔ یہ 5ویں بات معلوم ہوئی ہے۔ 6ٹھی بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان اگر کوئی نذر اور منت مانتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو اس نذر کو، اس منت کو پورا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے۔ اس لیے کہ نذر ماننے والا گویا اللہ سے ایک معاہدہ کر لیتا ہے۔ نذر کس کو کہتے ہیں؟ انسان ایک ایسے کام کو جو اس پر واجب و ضروری نہیں ہے، جو اس پر لازم نہیں ہے، لیکن اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کسی چیز کے ساتھ اس کو جوڑ کر۔ جیسے مثال کے طور پر ایک انسان کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ نذر مان لیتا ہے کہ اگر میں نے کاروبار شروع کیا اور کاروبار میرا کامیاب ہو گیا، چل پڑا، تو میں نذر کے طور پر 1 دن کا روزہ رکھوں گا۔ 1 دن کا روزہ رکھوں گا، نفل روزہ جو ہوتا ہے۔ تو فرض روزہ اس کے اوپر کون سا ہے؟ صرف رمضان کا ہے، وہ رکھنا ہے، اس کو نظر میں تھوڑی ماننا ہے۔ لیکن ایک روزہ جو اس پر فرض نہیں ہے، نفل ہے، اس کے علاوہ جتنے روزے، اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ پر فرض کر لیا کہ اگر یہ کام ہو گیا تو میں روزہ رکھ لوں گا۔ اب یہ جو نذر ماننے والا ہے، اس نذر کو پورا کرنا پڑے گا اگر وہ کام ہو گیا تو، کیونکہ اس نے شرط لگا دیا اگر کام ہو گیا، کامیاب ہو گیا تو میں رکھوں گا۔ تو اب یہ نذر کو پورا کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ سے ایک معاہدہ کر لیا ہے، اور نذر ماننے والا معاہدہ کر لیتا ہے، عہد پیمان کر لیتا ہے کہ یہ کروں گا، تو جو عہد و پیمان کر لیتا ہے اس کو عہد کو پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 میں یہ فرمایا، وَمِنْهُمْ، انسانوں میں یا ان لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ تھے، مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، جنہوں نے اللہ سے معاہدہ کر لیا تھا۔ کیا معاہدہ کر لیا تھا؟ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِ، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا اپنے فضل میں سے، یعنی مال اور دولت عطا کرے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ، ہم ضرور صدقہ کریں گے۔ اب انہوں نے نذر مان لی کہ اللہ عطا کرے گا تو ہم صدقہ کریں گے، تو یہ نذر ہو گئی نا، اللہ عطا کرے گا اپنا مال تو ہم صدقہ کریں گے، اور پھر من الصالحین، نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے، نیک بن جائیں گے، مال ملے گا، صدقہ کریں گے، نیک ہو جائیں گے۔ یہ نذر مان لی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا، فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِ، اللہ تعالیٰ نے مال دیا،
بخیلو بھی، بخیلی کرنے لگے، نہیں کرتے صدقہ، صدقہ نہیں کرتے اور منہ موڑتے، یعنی نہ نیک بنے نہ صدقہ کیا۔ تو گویا نظر ماننے والا، منت ماننے والا، چاہے وہ کسی بھی عبادت کی ہو، اگر نظر مان لیتا ہے تو اسے پورا کرنا ضروری ہو جائے گا، کیونکہ وہ اللہ سے معاہدہ کر رہا ہے۔ عام انسانوں سے، مخلوق سے معاہدہ تھوڑی ہو رہا ہے کہ توڑ دے گا، حالانکہ وہ بھی حرام ہے، وہ بھی نہیں توڑ سکتا، لیکن اللہ سے جس نے معاہدہ کر لیا، نظر ماننا بہت لوگ آسان سمجھ لیتے ہیں، بات بات پر نظر مان لیتے ہیں، ہاں ایک برائی میرے اندر ہے، اگر میرا یہ کام ہوگا برائی چھوڑ دوں گا۔ حالانکہ نظر ماننے کی بھی احکامات ہیں اور نظر ماننے کی بھی اصول اور ضابطے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آدمی بس نظر مانتا رہے، ایسی بلا وجہ کی نظر مانتا رہے، ایسا نہیں ہو۔ تو بہرحال جو نظر مان لے گا وہ اللہ سے معاہدہ کر لیا ہے، اور اللہ کا معاہدہ پورا کرنا واجب و ضروری ہے۔ یہ 6 نمبر کی بات ہوگی۔ 7ویں نمبر پہ جو بات آتی ہے، جو ہمیں سیکھنے کو ملتی، وہ یہ کہ اللہ سے جو ڈرنا ہے اور شدت کے ساتھ، بہت سختی کے ساتھ جو ڈرنا ہے وہ واجب ہے۔ وہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں کیا کہا؟ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ سے ہی ڈرو۔ تو رہبت کس کو کہتے ہیں؟ خوف کے بہت سارے اسٹیجز ہیں، بہت سارے مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ خوف کا کیا ہے؟ بہت سختی کے ساتھ ڈرنا۔ تو سختی کے اور شدت کے ساتھ خوف کھانا یہ اللہ ہی کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ واجب ہے، کسی اور کے ساتھ یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ 8ویں اور آخری بات اس آیت کریمہ سے ہمیں جو معلوم ہوئی وہ یہ معلوم ہوئی کہ شدت کے ساتھ خوف کھانا مکمل ایک عبادت ہے، مکمل ایک عبادت ہے، مستقل ایک عبادت ہے۔ یہ انسان کی زندگی میں ضرور ہونا چاہیے، اور بہت عظیم عبادت ہے، اور ساری عبادتوں کی بنیاد بھی ہے کہ انسان اللہ ہی سے سختی کے ساتھ ڈر رہا ہے، بالکل شدت کے ساتھ ڈر اور خوف محسوس کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خوف دھیرے دھیرے ہمارے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ نہ نیکی کرنے کے پیچھے وہ خوف آتا ہے، اور نہ برائی سے بچنے میں وہ خوف ہمارے اندر آتا ہے کہ برائی بھی بڑی آسانی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ انسان کر لیتا ہے، اور کسی حکم کو توڑتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا ہے قرآن میں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا ہے، اس کو نہیں کرتا اور بڑی جرأت کے ساتھ کر لیتا ہے، بڑی جرأت کے ساتھ کر لیتا ہے۔ ذرا برابر بھی دل میں کوئی ایسا ملال نہیں آتا کہ میں ایک غلط کام کر رہا ہوں، ایک حکم کو توڑ رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے، یا کسی برائی کو میں جو اللہ نے منع کیا اس کو کر رہا ہوں، ذرا برابر بھی نہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیے کسی کا ڈر اور خوف اگر کسی کے اندر ہو، وہ بھی سختی کے ساتھ ہو، تو کیسے وہ کانپ جاتا ہے اس کام کو کرتے وقت۔ ابھی ہم اور آپ اگر گھروں میں دیکھیں گے، اگر کسی بچے کو اپنے باپ سے ڈر لگتا ہے کہ کسی کام سے منع کیا ہے، تو پہلے کرنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچے گا میں یہ کیا کر رہا ہوں، اور اگر کر لے گا تو ہر وقت خوف میں رہے گا کب والد صاحب ابا جان مجھے سزا دے دیں، معلوم پڑنا پڑ جائے۔ اچھا گھر پہ کبھی کوئی غلطی ہو جاتی اور گھر پہ آتے تو یہی خوف لگا رہتا کہ کبھی ابا کو معلوم تو نہیں پڑا، وہ ڈر سے پورا دن پورا ٹائم گزر جاتا ہے، ابھی والد صاحب آئیں گے، ابو آئیں گے، پتہ نہیں کیا کریں گے، پورا خوف کی کیفیت میں وہ پڑا رہتا ہے۔ کیا ہے ایسا؟ اس سے کہیں اونچا خوف اللہ تعالیٰ کا ہمارے دلوں کے اندر ہے؟ برائی میں ہم پڑے ہوئے ہیں، کوئی شدت کا خوف نہیں ہے۔ کتنی نیکیاں ہم چھوڑ دیتے ہیں جو واجب ہے، ہم پر ضروری ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہ کوئی خوف پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی اس طرح کے دلوں کا حال ہمارے آج ہو گیا ہے۔ بہرحال شدت کے ساتھ اللہ سے ڈرنا یہ مستقل ایک عبادت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم باقاعدہ دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ فَإِيَّايَ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ سے ہی تم ڈرو۔ تو جب یہ حکم ہو رہا ہے تو حکم عبادت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اللہ جو حکم دے دیں وہ واجب ہوتا ہے اور عبادت ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں آ کر یہ 8 باتیں ہیں جو ہمیں اس آیت کریمہ سے سیکھنے کو ملی ہے۔ کچھ ایک سوالات ہیں جو اس آیت کے ضمن میں آتے ہیں، ان سوالات کو انشاءاللہ کل دیکھیں گے، اور اس کا جواب کیا ہے وہ انشاءاللہ کل ہم سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر غور کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کچھ بھی اس سے ہمیں سیکھنے کو ملے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔